अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, मुस्लिम लीग नून और जेयूआई को इस्टेब्लिशमेंट ने तोड़ने की भरपूर कोशिशें की हैं, लेकिन अभी तक कामयाब नहीं हो सकी। जेयूआई भी दो हिस्सों में तकसीम नहीं हो सकी, मुस्लिम लीग नून भी तकसीम नहीं हो सकी। किस किस तरह की कैसी कैसी कोशिशें की गई हैं, कौन कौन सी कोशिशें की गई हैं, आज की वीडियो में उस पर बात करूंगा। लेकिन डिटेल में जाऊं तो उससे पहले उन दोस्तों से दरख्वास्त करूंगा जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या चैनल पहली दफ़ा देख रहे हैं, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो अपडेट्स हैं पॉलिटिकल वो भी आपके साथ शेयर होती रहें। और अगर प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें। तो व्यूअर्स, जेयूआई और मुस्लिम लीग नून दोनों जमातों के हवाले से बात करूंगा। एक तो जेयूआई के हवाले से पहले बात करूंगा, उसके बाद मुस्लिम लीग नून के हवाले से बात करूंगा कि मुस्लिम लीग नून पर किस किस तरह के इल्ज़ामात लगाए गए, लोगों को उकसाया गया, मुस्लिम लीग नून के लोगों को बागी और गद्दार करार देने की कोशिश की गई, उनके ख़िलाफ़ मुकदमात, पर्चे और लोगों को तोड़ने की कोशिशें की गई। ख़ुद शहबाज शरीफ को और नवाज़ शरीफ को तकसीम करने की, यानी मुस्लिम लीग नून से शीन बनाने की कोशिशें, इस पर डिटेल में आता हूँ। जेयूआई के हवाले से पहले मैं बताऊंगा कि जेयूआई में एक तो 2018 के इंतखाबात से लेकर जेयूआई को शिकस्त देने और जेयूआई को पीछे धकेलने की कोशिश की जा रही थी। मौलाना फजल रहमान को हराया गया इसी बुनियाद पर कि जेयूआई के मौलाना फजल रहमान को पार्लियामेंट से बाहर रखा जाए। कबायली इलाकों में अली वज़ीर और मोहसिन दावड़, ये दो जो एमएनए हैं, आज़ाद हैसियत में मुंतखब होकर आए हैं, तो वो जेयूआई के उम्मीदवारों से जीत कर आए हैं। और पीटीएम को बनाने का मकसद भी ये था कि एएनपी और जेयूआई दोनों का अल्टरनेट कोई लाया जाए। लेकिन पीटीएम जो है वो ज़ाहिर है एक मूवमेंट के तौर पर सामने आई, तहरीक के तौर पर सामने आई पख्तूनों के हुकूक़ के लिए। उनके दो एमएनएस जो हैं अली वज़ीर और मोहसिन दावड़, दोनों आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़के आए, क्योंकि पीटीएम जो है वो इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर नहीं है। ताहाल अब दोनों एमएनएस पर दबाव है, अली वज़ीर पर और मोहसिन दावड़ पर। मोहसिन दावड़ से मेरी ख़ुद बात भी हुई है, तो उन पर दबाव है कि वो सियासी जमात बनाएं या पीटीएम को ही कोई कौमी धारे में लाएं, कोई सियासी शक्ल दें या नई पार्टी बनाएं, नई जमात बनाएं जो इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर हो, ताकि अगले इंतखाबात में फिर पीटीएम को सपोर्ट किया जा सके। और एएनपी का तो स्पेस तकरीबन ख़त्म हो चुका है केपीके में, खैबर पख्तूनख्वा में। अब जेयूआई को का स्पेस छीनने की कोशिश की जा रही है। कबायली इलाकों में जेयूआई को जलसे करने नहीं दिया जा रहा होता, जेयूआई को इलेक्शन हराया जा रहा होता है। अभी जो कुर्रम ज़िले में इलेक्शन हुआ वो भी जेयूआई को हराया गया था तकरीबन। वो ज़ाहिर है जेयूआई का इल्ज़ाम यही है। और इसके अलावा जो जलसे वगैरह हो रहे हैं कबायली इलाकों में, वो पीटीएम के लोगों को तो वहाँ पर पहुँचने की और जलसा करने की मीरान शाह वगैरह इलाकों में इजाज़त है, लेकिन जेयूआई को शिकायत है कि हमें इजाज़त नहीं मिलती। मुफ्ती अब्दुल शकूर एक जलसे में जा रहे थे तो उनको नहीं जाने दिया गया था। उन्हीं दिनों में उसी जगह पर फिर मोहसिन दावड़ ने जलसा किया था, मंजूर पश्तीन उनको जाने दिया गया था। तो जेयूआई समझ रही है, ये मेरे पश्तून भाई इस पे नाराज़ होंगे पीटीएम के, लेकिन ये एक हकीकत है। तो जेयूआई इसको समझ रही है कि पीटीएम को प्रमोट किया जा रहा है, पीटीएम के लोगों को इजाज़त दी जाती होती है, लेकिन जेयूआई के लोगों को इजाज़त नहीं दी जा रही होती। तो वैसे पीटीएम जो है दोनों का, एएनपी का अल्टरनेट और जेयूआई का अल्टरनेट केपीके में समझा जा रहा है कि इनको उभारा जा रहा है और प्रमोट किया जा रहा है, लेकिन कोशिश ये भी कामयाब नहीं हो सकी। जेयूआई में अंदर बगावत पैदा करने की कोशिश की गई। हाफिज़ हुसैन अहमद जो मरकज़ी इत्तला सेक्रेटरी थे, मौलाना मोहम्मद ख़ान शीरानी केपीके के बलूचिस्तान के कोई 30-35 साल 25-30 साल वो सदर रहे हैं सूबाई जेयूआई के, एमएनए रहे हैं, सेनेटर रहे हैं, इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के चेयरमैन रहे हैं, बहुत बड़े आलिम हैं।
ایک بڑا مقام ہے ان کا، اور جے یو آئی میں بھی ان کا بڑا مقام تھا، لیکن ان کو بھی جے یو آئی سے توڑنے کی کوشش کی گئی۔ مولانا گل نصیب خان اور ان کے ساتھ 4 عالم جو ہیں علماء کرام، ان کو توڑ کر ایک نیا گروپ بنانے کی کوشش کی گئی جے یو آئی کے اندر، کہ مولانا فضل الرحمان کیونکہ پی ڈی ایم میں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تحریک چلا رہے تھے اور قیادت کر رہے تھے پی ڈی ایم کی، ابھی بھی کر رہے ہیں، تو مولانا فضل الرحمان کی طاقت کو، اسٹرینتھ کو کمزور کرنا ہے، توڑنا ہے، یہ مقصد تھا، لیکن وہ بھی کامیاب نہیں ہو سکا۔ مولانا محمد خان شیرانی، حافظ حسین احمد، انہوں نے الزامات بھی لگائے مولانا فضل الرحمان کے اوپر، اور پورے ملک بھر میں انہوں نے دورے بھی کیے۔ جو جے یو آئی کے ورکر تھے، جے یو آئی کے رہنما تھے مختلف علاقوں میں، پورے ملک میں، ان سے رابطے بھی کیے، لیکن کسی نے بھی ان کو ریسپانس نہیں دیا، اور آخرکار وہ اکیلے تنہا ہو کر رہ گئے۔ مولانا فضل الرحمان کو یا ان کی جماعت کو اسٹیبلشمنٹ توڑ نہیں سکی۔ اس کے علاوہ پنجاب میں نون لیگ کو توڑنے کے لیے پہلے تو کوشش کی گئی کہ پی ٹی آئی کو لایا گیا، اور پی ٹی آئی کو الٹرنیٹ کے طور پر لایا گیا، لیکن پی ٹی آئی کا تجربہ ابھی تک جو نتائج ہیں، جو رزلٹ ہے پی ٹی آئی کا، وہ بالکل ناکام ہو گیا ہے پی ٹی آئی کا تجربہ۔ اور اب تو پی ٹی آئی بنانے والے بھی، پی ٹی آئی کو پارٹی بنانے والے بھی، پہلے تو خان صاحب اکیلے تنہا ہوتے تھے، اکیلے ایم این اے ہوتے تھے، اکلوتے ایم این اے ہوتے تھے، کوئی ان کی پارٹی کا ایم این اے نہیں ہوتا تھا خان صاحب کے علاوہ۔ مشرف دور میں بھی یہیں اسلام آباد میں ان کو کور کرتا رہا ہوں، پی ٹی آئی کو بھی، خان صاحب کو بھی، لیکن اس کے بعد اچانک ان کو بڑی جماعت بنا کر دے دیا گیا۔ مانگے تانگے جو ایم این ایز ہیں، جو الیکٹیبلز ہیں، لوٹے ہیں مختلف جماعتوں کے، نون لیگ کے، پیپلز پارٹی کے، مختلف جماعتوں سے لے کر ان کے حوالے کیے گئے، کچھ نئے لوگ لائے گئے اور ان کو منتخب کرایا گیا، لیکن پی ٹی آئی کا رزلٹ ابھی تک نل ہے۔ اس وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کا تجربہ بھی ناکام ہو گیا۔ اس کے بعد پھر پی ٹی آئی کے ساتھ پھر ایک نئی جماعت پنجاب میں کریٹ کی گئی، ملک بھر میں کریٹ کی گئی، کوشش کی گئی، لیکن ان کے جہاں جہاں اثر و رسوخ زیادہ تھا وہاں پہ وہ اب کل عدم ہو چکی ہے۔ تحریک لبیک پاکستان، اب تحریک لبیک پاکستان کو کل عدم ٹی ایل پی کو سیاسی جماعت کے طور پر رجسٹر کرایا گیا الیکشن کمیشن آف پاکستان میں، اور تاکہ مسلم لیگ نون کا جو رائٹ ونگ کا جو ووٹر ہے، جو مذہبی ووٹر ہے، جس کی سمجھا جا رہا تھا کہ مسلم لیگ نون کو پنجاب میں بہت بڑی سپورٹ ملتی ہے، اس کو توڑا جا سکے اور نون لیگ کے ووٹ بینک کو تقسیم کیا جا سکے۔ کوشش، مقصد یہی تھا، جو ایک تاثر ایک عام ہے، یہی تاثر ہے کہ مسلم لیگ نون کو کا ووٹ توڑنے کے لیے کل عدم ٹی ایل پی تحریک لبیک پاکستان جو ہے بنائی گئی، لیکن تحریک لبیک پاکستان کی قیادت نے تھوڑے عرصے میں، ان کے چلے ایم این ایز بھی، ان کے ایم این ایز تو نہیں ہیں لیکن ایم پی ایز ان کے منتخب ہوئے مختلف اسمبلیوں میں، پنجاب سندھ میں، لیکن ان کی جو حکمت عملی تھی، کیونکہ وہ ظاہر ہے سیاسی سینس اور سیاسی کوئی تجربہ، اتنا وسیع تجربہ ان کے پاس نہیں تھا، تو انہوں نے جو ابھی تک جو پالیسیاں ان کی رہی ہیں، اب تو وہ تو اپنی پارٹی پہ، اپنی تنظیم پہ بھی پابندی لگوا بیٹھے ہیں۔ اتنے لوگ اپنے شہید کرائے، اتنے سیکورٹی فورسز کے لوگ جان سے گئے، شہید ہوئے، اور اتنا بڑا نقصان ہوا ملک کا کہ ملک میں ایک دہشت گردی ایکٹ کے تحت اس تنظیم پر پابندی عائد کرنی پڑی سرکار کو، وفاقی حکومت کو۔ تو یہ حکمت عملی ٹی ایل پی کی ظاہر ہے تجربہ نہیں تھا، سیاسی تجربہ نہیں تھا، تو جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ نقصان ہوا، لیکن نون لیگ کا ووٹ بینک کمزور نہیں ہوا۔ 2018 کے الیکشن میں بھی آپ دیکھیں تو پنجاب سے زیادہ سیٹیں پی ٹی آئی سے نون لیگ کے پاس ہیں، تو نون لیگ ہی جیتی ہے پنجاب سے 2018 میں بھی۔ ابھی ڈسکا کا الیکشن آپ دیکھ لیں، ڈسکا میں جو الیکشن ہوا، پی ٹی آئی حکومت نے دھاندلی کرائی، جو الیکشن کمیشن بھی کہہ رہا ہے،
ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت نے دھاندلی کرائے، لوگ مارے گئے، زخمی ہوئے درجنوں کی تعداد میں، پریزائڈنگ افسران کو اغوا کیا گیا، تو گم کر دیا گیا 14 گھنٹے تک۔ الیکشن کمیشن نے خدشہ ظاہر کیا کہ 20 پولنگ اسٹیشنز 20 یا 22-24 پولنگ اسٹیشنز کے جو نتائج ہیں ان میں رد و بدل کا خدشہ ہے۔ سپریم کورٹ میں معاملہ گیا، الیکشن کمیشن نے کالعدم قرار دے دیا پورے حلقے کے الیکشن کو، دوبارہ الیکشن ہوا تو مسلم لیگ نون نے، یعنی اتنی حکومتی دھاندلی کے باوجود مسلم لیگ نون نے جو ووٹ پہلے لیے تھے اب دوبارہ الیکشن ہوئے تو اس سے اور زیادہ لے لیے، یعنی پہلے دھاندلی کرنے کے باوجود نون لیگ نے اتنے سارے ووٹ لیے، یعنی پی ٹی آئی جیت نہیں سکی تھی صحیح طریقے سے، لیکن پی ٹی آئی کو جتوایا گیا دھاندلی کر کے، اناؤنس کر دیا گیا حکومت کی مرضی ہے، لیکن الیکشن کمیشن نہیں مان رہا تھا، رزلٹ کو روک دیا، 20 پولنگ اسٹیشنز کو روک دیا گیا اور اس کے بعد پورے حلقے کا الیکشن کالعدم قرار دے دیا، دوبارہ الیکشن کا حکم دے دیا۔ جب دوبارہ الیکشن ہوا تو جو پہلے الیکشن میں نون لیگ نے ووٹ لیے تھے تو اس سے بھی زیادہ ہے، یعنی 92 ہزار راؤنڈ اباؤٹ اتنے پہلے جو ووٹ لیے تھے نون لیگ کے امیدوار نے، اس کے بعد پھر دوبارہ الیکشن ہوا تو 1 لاکھ سے بھی اوپر 1,10,12,000 ووٹ لے لیے۔ تو نون لیگ کا ووٹ بینک اور بڑا ہے۔ نون لیگ کا جو بیانیہ ہے نواز شریف کا وہ پنجاب میں ابھی مقبول ہو چکا ہے۔ ابھی چلیں وقتی طور پر میاں صاحب خاموش ہیں، پی ڈی ایم ظاہر ہے پی ٹی ایم کے اندر مسائل چل رہے ہیں، یا رمضان شریف بھی چل رہا ہے، مولانا بھی کہہ رہے ہیں کہ ابھی اس طرح ایکٹیو نہیں ہے، تو لیکن میاں صاحب نے ایک بیانیہ اپنا متعارف کرا دیا ہے۔ اس کے علاوہ عبدالقادر بلوچ اور ثناء اللہ اظہری بلوچستان میں پارٹی کو توڑنے کی کوشش کی گئی، ان کو الگ کیا گیا۔ پنجاب میں بھی اکا دکا ایم این اے ایم پی اے کو توڑنے کی کوشش کی گئی۔ مسلم لیگ نون پر، نواز شریف پر مختلف مقدمات، مریم نواز پر مقدمات، شہباز شریف کو اندر جیل میں ڈال دیا گیا، حمزہ شہباز کو جیل میں ڈال دیا گیا، نیب کو ایکٹیو کیا گیا، مختلف اداروں کو ایکٹیو کیا گیا نون لیگ کے خلاف، اور نون لیگ پر غداری کے مقدمات دائر کرنا شروع کر دیے گئے۔ سابق وزرائے اعظم نواز شریف، شاہد خاقان عباسی، ایون آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کے خلاف بھی غداری کا مقدمہ، پھر سابق وفاقی وزراء ان کے خلاف، مطلب ایک سیریز پی ایم ایل این کے خلاف ایک الزامات کی سیریز، مقدمات، پروپیگنڈا کہ یہ غدار ہیں، یہ ملک کے وفادار نہیں ہیں، اس طرح کا سارا کچھ کرنے کے باوجود مسلم لیگ نون کا ووٹ بینک کم نہیں ہوا پنجاب میں، بلکہ اس کے برعکس ووٹ بینک میں اضافہ ہوا ہے۔ ڈسکا کا الیکشن میں سامنے رکھ رہا ہوں تو نون لیگ کو پھر شہباز شریف اور نواز شریف کو الگ کرنے کی کوشش کی گئی کہ شیخ رشید احمد، مختلف وزراء، جی جلد نون سے شین نکلنے والی ہے، نون سے شین بننے والی ہے اور تقسیم ہو جائے گی، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ چودھری نثار کی جو کوشش کی گئی تھی، چودھری نثار علی خان کو الگ کرنے کیا گیا، وہ بھی کوشش ناکام ہو گئی۔ چودھری نثار علی خان بھی ابھی تک تنہا ہی رہ گئے، حلف بھی نہیں لیا صوبائی اسمبلی کا، تو وہ بھی کوشش ناکام ہوئی۔ چودھری نثار علی خان نے بھی میاں صاحب پر شروع میں الزامات لگائے تھے کچھ، لیکن اس کے بعد وہ بھی خاموش ہو کر بیٹھ گئے۔ تو یہ جتنی بھی کوششیں کی گئیں جے یو آئی کو توڑنے کی اور مسلم لیگ نون کو توڑنے کی، حتی الامکان کوششیں کی گئیں، لیکن وہ تمام کوششیں اسٹیبلشمنٹ کی ناکام ہوئی ہیں۔ ابھی اس سے الٹا مزید جے یو آئی بھی مزید مستحکم ہو رہی ہے، جے یو آئی بھی مزید متحد ہوئی ہے، اسٹرینتھ بڑھی ہے، مضبوط ہوئی ہے، اور نون لیگ کا ووٹ بینک بھی بڑھا ہے۔ تو اسٹیبلشمنٹ کی ابھی تک جو پالیسیاں رہی ہیں 2 بڑی جماعتوں کو، سیاسی جماعتوں کو توڑنے کے حوالے سے، جو جماعتیں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیانیہ جنہوں نے بنایا ہے اور بیانیہ آگے لے کر چل رہی ہیں، ان کو توڑنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن ابھی تک جو حکمت عملی نظر آ رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کی وہ ناکام رہی ہے۔ اس حوالے سے مزید جو بھی اپڈیٹ آئے گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔